آج 12 اگست ہے، پرسوں 76 سال کا ہو جائے گا، اور میں یوم آزادی کی مناسبت سے اشرائے آزادی منا رہی ہے۔ کراچی اور سندھ کے اور ملک میں جہاں جہاں NPM ہے وہاں پرچم کشائی کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اور چھوٹے بڑے ایونٹس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد پاکستان کی اکثریت کو یہ بات یاد دلانا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، لاکھوں جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، لاکھوں لوگ شہید ہوتے ہیں، ٹرینیں کٹتی ہیں، قافلے لٹتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی ہے، بہنوں بیٹوں کی عصمت، بیٹیوں کی عصمت قربان ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنتا ہے۔ درست یا غلط؟ بھائی ایسا ہے کیا گورے انگریزوں نے کسی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں پاکستان دیا تھا، یا ہمارے آباء و اجداد نے لازوال قربانیاں دی تھی؟ سر آدم جی نے، سر داؤد نے بلینک چیک دیے تھے اس پاکستان کے بننے کے بعد، تو یہ پاکستان کا نظام اور اس پاکستان کا انتظام چلا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ یاد دلانا ہے، یہ 10 دن اشرائے آزادی نہیں، یہ 10 دن ریفریشر کورس ہے۔ یہ بتانا ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، یہ سب کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ایسے کسی نے تسلیم پیٹ میں رکھ کر پاکستان نہیں دیا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے۔ تو بھائی بہت سارے لوگ تو رات کو سو رہے تھے، اور جب صبح اٹھے تو پتا چلا کہ رات کو سوئے تو متحدہ ہندوستان تھا، اور صبح اٹھے تو یہ پاکستان تھا۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے تو اس طرح پاکستان بنا ہے۔ یہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہ انہیں ہی معلوم ہے کہ پاکستان بنانے کی کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اب میں آتا ہوں آج پاکستان جہاں پر کھڑا ہے، پاکستان بنانے والوں کی قدر چھوڑ دی، آزادی کی قدر چھوڑ دی، آزادی یہ شکرانے نعمت کی بجائے کفرانے نعمت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج پاکستان کہاں پر آ کر کھڑا ہو ہے یا نہیں؟ پورے پاکستان میں زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو سب سے زیادہ فلاحی کام، سب سے زیادہ امدادی سامان پاکستان کے کس شہر کے لوگ فراغ دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ عطیات دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہیں، ان کے مکانات گر جائیں تو مکانات بنا کر دیتے ہیں، راشن کے راشن بھجواتے ہیں۔ کون سا شہر یہ کام کرتا ہے؟ اسلام آباد میں ایسا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں ایسا ہوتا ہے؟ راولپنڈی میں ایسا ہوتا ہے؟ ملتان، کوئٹہ، پشاور
ایمانداری سے بتائیں اس شہر میں ہوتا ہے کراچی میں. امریکہ کے بعد خیراتی کام فلاحی کام اگر اس کا پوری دنیا میں ڈرتا ہے تو وہ یہ فلاح دلانے کراچی کا ڈرتا ہے. ایک فلاح دل کشادہ دل شہر کراچی کا ڈرتا ہے پوری دنیا میں. مخیر حضرات اگر کہیں بستے ہیں لوگوں کے دلوں میں گنجائش ہے, لوگوں کے دل بڑے ہیں تو کراچی والوں کے, یعنی سیلاب اور زلزلے میں بھی آپ امداد کریں. اس ملک کو 70% 60% ٹیکس بھی آپ دیں اور اشرائے آزادی بھی آپ بنائیں, اور جب آپ کی باری آئے اور آپ پہ نمبر آئے تو آپ کو 4000 ارب روپے کے ٹیکس کے بدلے میں 40 ارب کی خیرات دی جائے. کیا یہ ہمارا حق ہے؟ کیا یہ ہمارا حصہ ہے؟ بھائی اب یہ شہر صرف مہاجروں کا, اردو بولنے والوں کا, میوروں اور گجراتی بولنے والوں, میواتی بولنے والوں کا نہیں. یہ شہر اب سندھی, بلوچی, پشتو, پنجابی, ہزارے کشمیری, گلگیتی, بلتی, پاکستان کے ہر علاقے کے لوگوں کا شہر ہے. پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی یہاں بستا ہے. ہر زبان بولنے والا پاکستانی آج یہاں پر رہتا ہے. یہ صرف میرا شہر نہیں, یہ تیرا شہر بھی ہے. یہ صرف تیرا میرا نہیں, یہ ہمارا شہر ہے. اور اگر اصل پاکستان کوئی ہے تو وہ یہ شہر کراچی ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے گئے. اور 4000 ارب میں سے 40 ارب کی خیرات وہ تو کبھی کبھی ہماری لاٹری لگ جاتی ہے. پرویز مشرف جیسا کوئی صدر آ جاتا ہے تو تھوڑا بہت بارش ہو جاتی ہے پیسوں کی. اور پھر اگر ایم پی ایم کا کوئی اچھا میئر آ جاتا ہے تو میرے شہر کی تھوڑی سی قسمت بدل جاتی ہے. لیکن ہمیں جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہم سب اول میں حرامت ویوستھا پاکستان بنانا ہو, مشرقی پاکستان میں پاکستان بچانا ہو, جمہوری نظام قائم کرنا ہو, کوئی تحریک ہو تو شہر کراچی کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ درست ایسا ہے نا. جب بھی گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں کچھ اہل وطن, پھر بھی کہتے ہیں کچھ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا, تمہارا نہیں. ارے بھائی اگر ہمارا نہیں تو پھر یہ کسی کا بھی نہیں ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ارے ہم برباد تو پھر سب برباد. اس لیے کہ کراچی 60% ٹیکس دیتا ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, اور کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے. اور صرف کیا اسلام آباد چلتا ہے, اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم شہر بھی ہے جس کا اب اکثر تذکرہ ہوتا ہے عالم بھائی. کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے, اور کراچی چلتا ہے تو پنڈی بھی چلتا ہے میرے بھائی. ہے نہیں؟ ارے بھائی یار تو پھر ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح مت استعمال کرو. یہ کھانا کھایا, ہاتھ پہنچے ٹیشو سے, منہ صاف کیا, چلتے بنے. یار یہ نہ کرو, پھر یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. ہماری ضرورت پڑتی ہے تو عارضی اختیار ہمیں دیا جاتا ہے. کراچی کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے, عارضی اختیار دیا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ عارضی وسائل لیے جاتے ہیں. مشرف کے زمانے میں 300 ارب روپے 5 سال میں ملے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملے.
उस जमाने के 60 अरब रुपए सालाना, आज के जमाने के 300 अरब रुपए। अगर आज ये 300-400 अरब जो 10% है, 4,000 अरब रुपए का जो टैक्स हम देते हैं, अगर खुदा की कसम ये 400 अरब हमें सालाना मिले, 4 साल मिले, तो 5वें साल हमें 400 अरब नहीं चाहिए, हम 8,000 अरब रुपए पैसे इस्लाम वालों को दे देंगे। हमें सर्कुलर ट्रेन चाहिए, हमें 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी चाहिए, हमें बल्दियाती इख्तियारात और बल्दियाती निजाम मेयर के इख्तियारात चाहिए, हमें एक जायज मेयर चाहिए है। नौकरी मिले तो शादी को मिसाइल वाले को, मेयर से मिले तो जाली कराची के बैठने वाले को है। भाई ये कैसे काम चलेगा? चल सकता है? तो भाई एक मौका, एक चांस और एक दौर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक तामीर और तरक्की का दौर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगर खोलोगे वो तुम्हारे गले लग जाएगा, लेकिन तुम्हारी तैयारी नहीं होगी, हमारी तैयारी नहीं होगी, तंजीम नहीं होगी, यकजहती नहीं होगी, इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं होगा। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, तो फिर कराची को जो अब किरदार मिलने जा रहा है, उस किरदार से हम महरूम रहे। एक दौर आ रहा है, खामोशी खत्म हो रही है, शोर आ रहा है, टक पूंजियों का वक्त खत्म हो रहा है। पाकिस्तान बनाने वालों, मौजूदा नस्ल उनकी और कराची में रहने वाली तमाम मजलूम कौमियतों का दौर आ रहा है। अगर हम कराची को उठा लेंगे, बचा लेंगे और बना लेंगे और तैयारी कर लेंगे, तो एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता शहर, एक साफ सुथरा शहर कराची बनने जा रहा है। सारे खतरा, सड़कें, गटर, पानी, ये सारे मसाइल अल्लाह ने चाहा आइंदा चंद सालों में ये सब हल हो सकते हैं अगर हम तय कर लें। हर जबान बोलने वाला अब एक परचम के नीचे, हर इलाके का पाकिस्तानी अब एक पार्टी के साथ, कराची की पार्टी। पाकिस्तान कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अब की मर्तबा आरजी इख्तियार, आरजी मसाइल और आरजी इख्तियार नहीं, इस मर्तबा जो सौदा होगा वो वजारतों के लिए नहीं होगा। हमें ये वजारत चाहिए पोर्ट एंड शिपिंग, हमें ये वजारत चाहिए IT की। भाई हमें एक आईन और कानून की इस्लाहात के मुसव्वदे पर आईनी इस्लाहात और आईनी तरामीम चाहिए। हमें भी अपना जायज हिस्सा चाहिए, हमें भी इस मुल्क की विरासत में, इस मुल्क के इख्तियार में, इस मुल्क के इख्तियार और वसाइल में अपना जायज हिस्सा चाहिए। ये हमारी डील और ये हमारा सौदा होना। 400 अरब रुपए चाहिए, सियासी और आईनी इस्लाहात का पैकेज चाहिए, एक आजाद खुदमुख्तार मकसद बावसीला बल्दियाती निजाम चाहिए। यहाँ की मुनसिफाना अल्हम्दुलिल्लाह जब से मायूसी का सफर खत्म करके उम्मीद का सफर शुरू हुआ। खालिद अब्दुल भाई, मुस्तफा कमाल भाई और फारूक भाई जब से एक जगह आए और उनके साथ एक इंतहाई मुतहर्रिक और फाल गवर्नर, अवामी गवर्नर कराची का बेटा कामरान कसूरी भाई आए, खुदा की कसम आहिस्ता आहिस्ता MQM का ग्राफ, MQM का ग्राफ ऊंचा हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। नजर आ रहा आपको?
تو مردم شماری نے ہماری تسلی کے مطابق تو آبادی کا شمار نہیں ہوا تو 3.5 کروڑ ہے، لیکن 2.5 کروڑ کی اگر آبادی آئی ہے تو اس میں 70 لاکھ کی آبادی ہم نے بازیاب کرائی ہے، جو 5 مردم شماری میں دبائی گئی، چھپائی گئی، سلائی گئی، لاپتہ کی گئی، وہ بازیاب کرائیں گے۔ یہ مقاعدہ۔ دوسرا، ہم نے کراچی کی آبادی میں اضافہ 27% لاڑکانہ سینکڑوں والوں کے شمول 12%، یہ پہلی بار ہوا، ورنہ لاڑکانہ سینکڑوں والوں کے شمول 60% اور کراچی 12%، یہ بھی پہلی بار ہوا۔ اس لیے ہوا کہ ہم سب یکجا ہوئے، ہم سب ایک چھتری کے نیچے جمع ہوئے، اس سے یہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، ہماری گنتی گننے کا عمل شروع ہو گیا، اب ہمارے وجود کو ماننے کا عمل بھی شروع ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مائی کا علاج امید کے سفر کو نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے انتخابات میں مناسب منصفانہ حلقہ بندی کے بعد اپنی ساری سیٹیں واپس لیں گے انشاءاللہ، ساری سیٹیں واپس لیں گے۔ یہ الیکٹرک والوں، یہ بجلی کے بلوں نے سب کو کرنٹ دیا ہوا تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، وزیر توانائی آئے، اللہ کے فضل و کرم سے جو کراچی کا مقدمہ لڑا تو الیکٹرک والوں کو پہلی بار کرنٹ لگا، جو سب کو کرنٹ دیتے تھے انہیں پہلی بار کرنٹ لگا۔ وزیر توانائی میں لگا 3.5 ارب کا بھتہ ہم سے لیا جا رہا ہے گردشی قرضے کا، قومی قرضے کا، جس سے کراچی کے صارفین کا، کراچی والوں کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ہم کیوں دے بھائی، وہ بتا ہم کیوں دے بھائی؟ تو پھر ہماری اس بات کو وزیر توانائی نے مانا، وزیر اعظم کو سمجھی بھیجی۔ انشاءاللہ آج انوار الحق کاکڑ صاحب آئے ہیں، ان کے سامنے یہ سمری جب جائے گی، اللہ نے چاہا تو 42 ارب روپے کا بھتہ اللہ نے چاہا کراچی بے بازی کر لی۔ پھر آپ حکومت کو، ہمیں مردم شماری والوں کو خود میں نصیبیں، ارے جتنی محنت ہم نے کی، جتنے آزاد و شمار ہم نے جمع کیے، جتنا ہم نے لوگوں کو متحرک کیا، لوگوں کو زیادہ زیادہ گنوانے کی کوشش کی اور گنوایا، میرے خیال میں جماعت اسلامی نے صرف بیانات دیے، صرف بینر لگائے، صرف مگرمچھ کے آنسو بہائے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا۔ پریکٹیکلی اگر کسی نے کیا تو وہ ایم پاکستان نے کیا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کہ اب ناری مت سمجھے گا، ادریس کی ناری ہوگی۔ یہ نام کھائی پینے والوں کا بھائی ہے۔ اب اتنی زبانی سے اردو بول رہا ہوں، اب میمنی میں انشاءاللہ جڑے الیکشن کی بساط بچنی، جڑے الیکشن کی تیاری تھی، وہاں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے نکلنا، ہوتی جی طاقت جو مظاہر ہو کرنا، تو انشاءاللہ بسی میمنی میں جو تقریر تھی، انشاءاللہ ہر ایک میمن کمیونٹی کا یوتھ میں نوجوان بھی ایم پی ایم کے ہر دستے میں شامل تھا۔ انشاءاللہ امیدوار بھی بننا، انشاءاللہ امیدوار بھی بننا، ایم ایل اے بھی بننا، ایم پی ایم بھی بننا انشاءاللہ۔ باقی بیوی نے کم کروں گا، اس شہر کی ساری یونیورسٹی میں پڑھے گا لکھے گا بچہ، سمجھے گا بچہ، بھرم باز کے الگ کرنا، بھرم باز کے الگ کرنا، نوٹ کر لو بھائی، سب یہ لوگ آپس میں بھی ایسے بھائی آپس میں بھی دیکھ لو، بھرم باز کے الگ کرنا،
جو شریف زیادہ ہے ان کے پارٹی کے اندر کے لیے سے انشاءاللہ پڑھے لکھا سنیرا بچوں کے لیے اس کو ہے انشاءاللہ نے ایم کیو پاکستان کراچی میں ووٹ کے مہینے میں آ رہے انشاءاللہ آئیے نظر اچھی منو کہ ایم کیو واپس بھائیو گائے نہیں ہے تو گر گئی تو گر گئی یہ گائے پھر گئی ہوگی کسائی کے ہاتھ میں چھری رہ جائے گی اور یہ گائے نکل جائے گی انشاءاللہ چلے آخری سے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ وہ کچھ دیر کی خاموش کو ڈالو جانا ہے تو آگے تو دیکھیں ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے اور وقت آنے پر ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے شہر تم خرید لو شہر تم خرید لو حکومت ہم چلائیں گے پاکستان زندہ باد یوم آزادی مبارک 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 اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قیامت تک پاکستان کو قائم و دائم رکھے یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا صلہ ہے ان کی قربانیوں کی نشانی ہے اور اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم کراچی کے قومی کردار کو اجاگر کریں گے بازیاب کریں گے آبادی بازیاب کریں گے جعلی جو مسائل کی بجائے اصلی جو مسائل والے بچوں کو نوکریاں دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر گورنر کے آئی ٹی پروگرام میں 50,000 بچے ایڈوانس اعلیٰ آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں گے 1 سال کا کورس 10 سال کا کورس مفت میں حاصل کریں گے 20 سال کی نوکری باہر یو اے ای میں قطر میں ان کے سفیروں نے آفر کر دی اور پاکستان میں 5 لاکھ سے ہمارے وہ بچے اپنی نوکری شروع کریں گے آنے والا دور آنے والا وقت اور آنے والا